हेलो ब्रदर्स, हाउ आर यू? आई एम फार्मासिस्ट अहमद अली। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे बहुत डिस्कशन हो रही है, ख़ासकर यूट्यूब में डिस्कशन हो रही है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से लेना होगा, एक्सपीरियंस लेटर के डेज़ को हम कैसे काउंट करेंगे, कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूएई में या सऊदी में एज ए मेडिकल प्रोफेशनल लाइसेंस लेने के लिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि हम लोग डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, कैटेगरी, एक्सपीरियंस लेटर कैसे हम इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो आप ज़रूर देखें। तो आज मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत डाउट है कि हमारा एक्सपीरियंस लेटर कब से काउंट होगा और कैसा फॉर्मेट इसका होगा। तो वो सारा डाउट्स जो है ना, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर किसी के माइंड में फिर भी कोई सवाल है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इससे पहले जब हम इधर आ रहे थे तो हमारे लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था, हमारे गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था। आज मैं आप लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। मैं आप लोगों को हर एक वो चीज़ बताऊँगा जो मुझे पता है, और मैं आप लोगों को क्लेरिफाई करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने वेरीफाई करनी है और किस तरह आना है। ठीक है, यहाँ पे एज ए मेडिकल प्रोफेशनल लाइसेंस लेने तक मैं आप लोगों को एक एक वीडियो अपलोड करूँगा और एक एक वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दूँगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, व्हाट इज़ एक्सपीरियंस लेटर। तो एक्सपीरियंस लेटर हमारे पास जिधर हम जॉब करते हैं ना, उधर से हमें जो लेटर मिलता है उसको हम एक्सपीरियंस लेटर कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों का कुछ डाउट्स है वो क्लियरिफाई कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी से पारे हो गए और उनको मिला डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों मिलता है ना। जब ये दोनों मिलेंगे ना तो ये इसके बाद ये लोग अप्लाई करेंगे अपने कंसर्न कौंसल को अप्लाई करेंगे, और इस कौंसल से इन लोगों को मिलेगा क्या, कैटेगरी। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक राज है। ये कैटेगरी जब इन लोगों को मिलता है ना तो इस पे एक डेट मेंशन होता है, डेट। और जब ये जो डिग्री मिलता है इस पे भी डेट मेंशन होता है कि मतलब कौन से डेट पे आप लोगों को डिग्री मिला और कौन से डेट पे आप लोगों को कैटेगरी मिला। जब मेडिकल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को कैटेगरी मिलता है, स्टूडेंट्स तो हम नहीं बोल सकते, अभी तो वो यूनिवर्सिटी से पारे हो गए हैं, लेकिन ये जब कौंसल से मिलता है, जिस तरह फार्मासिस्ट का कौंसल है, फार्मेसी कौंसल, और जो MBBS है उन लोगों का PMDC है, और एलाइड हेल्थ साइंसेस का पैरामेडिक्स है। तो उन लोगों को जब ये कैटेगरी मिलता है, इस कैटेगरी के बाद ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जॉब करेंगे। तो फार्मासिस्ट के लिए तो फार्मासिस्ट नॉर्मली दो एरियाज़ में जॉब कर सकते हैं, या तो वो लोग रिटेल फार्मेसी में जॉब करेंगे और या ये लोग हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, मतलब ये मेडिकल प्रोफेशनल लोग। तो जब रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल में जब ये जॉब करेंगे तो 2 साल के बाद इन लोगों को 2 इयर्स के बाद इन लोगों को क्या मिलेगा,
2 ایئرس کے بعد ان لوگوں کو ملے گا ایکسپیرینس لیٹر. ایکسپیرینس لیٹر. اب یہ جو ایکسپیرینس لیٹر ہمیں ملا تو یہ ایکسپیرینس لیٹر ہمیں کب ملا؟ یہ جب ہم کو کیٹیگری ملا اس کے بعد ہمیں ایکسپیرینس لیٹر ملا. اگر ہمیں کیٹیگری نہ ملا ہو تو ہم تو ادھر جاب کر سکتے ہیں لیکن ایز اے فارماسسٹ یا ایز اے میڈیکل پروفیشنل تو کام نہیں کریں گے, ایز اے انٹرنشپ کام کریں گے. وہ ہمارا ایز اے انٹرنشپ کاؤنٹ کرے گا. تو اس کی وجہ سے اگر ہم لوگوں کو ڈگری ملے تو ڈگری پہ جو ڈیٹ مینشن ہے ہم یہ ایکسپیرینس اس ڈیٹ سے نہیں مینشن کریں گے. ہم یہ ایکسپیرینس جس ڈیٹ پہ ہمیں کیٹیگری ملا ہے اس ڈیٹ سے ہم کیا کریں گے, یہ ایکسپیرینس لیٹر کاؤنٹ کریں گے. میرے یہ پوائنٹ ذہن میں یاد رکھنا کہ ہم اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم کدھر سے کاؤنٹ کریں گے, ہم کیٹیگری سے کاؤنٹ کریں گے. اور جب ہم ڈیٹا فلو کے لیے اپلائی کریں گے نا تو ہم کیٹیگری جس ڈیٹ پہ کیٹیگری ملا ہے ادھر سے لے کر پھر 2 سال کے بعد جو ڈیٹ آتا ہے اس کے مطابق ہم پھر ڈیٹا فلو کے لیے اپلائی کریں گے. ایکسپیرینس لیٹر کو جاننے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فارمیٹ. واٹ شوڈ یور لیٹر کنٹین, مطلب ہمارا لیٹر کا فارمیٹ کیسے ہوگا. تو لیٹر کے فارمیٹ جو ہے نا, یہ لیٹر ہمارے پاس جدھر آپ جاب کر رہے ہو ان کے لیٹر ہیڈ پہ یہ پرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لیٹر ہیڈ ضروری ہے. اور پھر اس ایکسپیرینس لیٹر میں نیم آف دا فیسلٹی مینشن ہوگا کہ مطلب آپ نے کون سی ہاسپٹل یا کون سی ریٹیل فارمیسی میں آپ نے جاب کی ہے. پھر اس کا کانٹیکٹ نمبر ہوگا, کیونکہ یہ کانٹیکٹ نمبر اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ڈیٹا فلو کے لیے اپلائی کرو گے تو ڈیٹا فلو کے ممبرز ان فیسلٹی کو دوبارہ ای میل کریں گے یا ان کو کال کریں گے کہ مطلب یہ لیٹر جینون ہے یا جینون نہیں ہے. اس کے بعد اس لیٹر کا ریفرنس نمبر ہوگا, ڈیٹ ہوگا. اس کے بعد آتا ہے آپ کا انفارمیشنز, مطلب آپ کے انفارمیشن میں یہ ہے دس از ٹو سرٹیفائی دیٹ ڈاکٹر احمد علی اور ڈاکٹر سجاد اور ڈاکٹر واٹ ایور اٹ ول شو, یہ لکھا ہوگا. اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ نمبر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, وہ مینشن ہوگا. اور آپ ادھر کیا کام کرتے تھے, ایز اے فارماسسٹ تھے آپ, نرس تھے آپ, کون سی جاب آپ کر رہے تھے وہ مینشن ہوگا. اور جس ڈیٹ سے آپ نے ادھر جاب سٹارٹ کی ہے اس ڈیٹ سے لے کر اب تک جو ڈیٹ ہے وہ لکھیں گے. لیکن ادھر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک فیسلٹی میں جاب کر رہے ہو اور آپ نے اسی دوران ڈیٹا فلو کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ادھر آپ لکھ لو ٹل ڈیٹ. ٹل ڈیٹ کا یہ اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر کبھی کبھی ڈیٹا فلو ٹائم لیتا ہے اور ڈیٹا فلو کے لیے ایسا لیٹر ضروری ہے جو 6 مہینوں کے اندر ہو. تو اگر یہ ٹل ڈیٹ کے اندر ہے تو آپ کا یہ جو لیٹر ہے یہ ریجیکٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد لیٹر میں آپ کا جاب رسپانسبلٹیز, مطلب آپ ہاسپٹل میں کیا کام کرتے ہو. مثال کے طور پر اگر آپ ہاسپٹل میں فارماسسٹ ہو تو آپ میڈیسن ڈسپینس کرو گے نا, ڈاکٹر کے پرسکرپشنس پہ میڈیسن ڈسپینس کرو گے. تو وہ چیزیں سارے اس میں مینشن ہوگی. اس کے بعد آپ کا وہاں پہ رسپانسبلٹیز وہاں پہ مطلب اس کے بعد آپ کا جو ہے نا, ابھی آخر میں آپ لوگوں کو دوبارہ کہنے والا ہوں, یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس لیٹر کب سے کاؤنٹ ہوگا. آیا ہمارا ایکسپیرینس لیٹر ڈگری پہ جو ڈیٹ لکھا ہے ادھر سے کاؤنٹ ہوگا, یا جب ہم فارمیسی کونسل سے جو کیٹیگری لیں گے ان پہ جو ڈیٹ مینشن ہے ادھر سے کاؤنٹ ہوگا. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس جو ایکسپیرینس لیٹر کا ڈیٹ جو ہے نا
جو کیٹیگری پہ مینشن ہے اس سے سٹارٹ ہوگا ہمارے ایکسپیرینس لیٹر کا کاؤنٹ. تو جب اس پہ 2 سال گزریں گے تو اس کے بعد جو ایکسپیرینس لیٹر ملتا ہے اس ایکسپیرینس لیٹر پہ ہم اپلائی کریں گے ڈیٹا فلو کے لیے. ڈگری کے ڈیٹ سے ہم اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, وہ ریجیکٹ ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں مینشن بھی کیا ہوں کہ مطلب ہمارے ایکسپیرینس لیٹر کیوں ریجیکٹ ہوتا ہے. وہی مسئلہ ہے کہ ہم ڈگری کے ڈیٹ سے اپلائی کرتے ہیں. ہم نے ڈگری کے ڈیٹ سے اپلائی نہیں کرنی ہے, ہم نے کیٹیگری کے ڈیٹ سے اپلائی کرنی ہے. میں آتا ہے ہمارے پاس فیک ایکسپیرینس لیٹر. ایسے بندے کہ مثال کے طور پر انہوں نے کسی ہاسپٹل میں یا ریٹیل فارمیسی میں انہوں نے جاب نہیں کیا اور انہوں نے خود سے ایک ایکسپیرینس لیٹر جو ہے وہ بنایا ہے. تو جب یہ ہم ڈیٹا فلو کے لیے جمع کریں گے تو ڈیٹا فلو والے تو ضرور ہمارے پاس وہ ادارے سے کنٹیکٹ کریں گے جہاں سے آپ نے ایکسپیرینس لیٹر لیا ہے. لیکن اگر وہ ادارہ سرے سے موجود نہ ہو تو آپ کا سارا ڈیٹا فلو جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں, ان اسٹوڈنٹس کو میں مشورہ دے رہا ہوں, ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی فیک ایکسپیرینس لیٹر نہیں بنانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاسٹ میں خاص کر فارماسسٹ کے لیے مینشن کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایکسپیرینس لیٹر بنانا چاہتے ہو تو ایسی جگہ سے بناؤ, مطلب اگر ریٹیل فارمیسی سے بھی بنا رہے ہو تو ایسی فارمیسی سے بناؤ جو آپ ان کو جانتے ہو, تاکہ وہ جب ڈیٹا فلو کے ممبرز ان کو ای میل کریں گے یا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ بالکل ٹائم پہ ان کو رپلائی دے دے. ادروائز آپ کا سارا ڈیٹا فلو جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہوگا. اگر اس کے بعد بھی ایکسپیرینس لیٹر کے بارے میں کسی کا ڈاؤٹ ہو, کسی کے مائنڈ میں کچھ کویسچن ہو تو وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.